جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، تحفہ رمضان کی 25ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف۔ یوں تو رمضان المبارک کے ایک ایک پل کی اور ایک ایک سیکنڈ کی بہت زیادہ قیمت ہے اور اس کے ایک ایک دن بہت زیادہ مبارک ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن ہیں، وہ انتہائی اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے تھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور راتوں کو آپ جگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بھی عبادت کی تاکید کرتے تھے اور ان کو بھی جگاتے تھے اور ان سے بھی اللہ کی عبادت کرواتے تھے۔ اس حدیث سے صاف صاف پتہ چل گیا کہ آخری عشرہ رمضان کا کتنا اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرنے والی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح سنن ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 1429۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے، عبادت میں جتنا دھیان دیتے تھے، اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں دیا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے صاف طور پر پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بالکل سب سے کٹ کر، سب سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ حدیث کے اندر محنت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے، تو وہ کون سی محنت تھی؟ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، دعا و استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اطاعت و عبادت، یہ تمام باتیں اس محنت کے اندر شامل تھیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں عبادت، تلاوت اور ذکر و اذکار کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مبارک مہینہ دیا اور اس مبارک مہینے کے 2 عشرے گزر چکے، اب صرف آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مہلت دی ہے، جو عمر دی ہے، وہ بہت مختصر ہے، وہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کی طرف توجہ اور دھیان دینا چاہیے۔ نہ جانے کب موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو اور ہماری روح قبض کر لے۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ آئندہ سال یہ مہینہ، مبارک مہینہ ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی سے فائدہ اٹھا لو،
بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اس لیے آدمی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، لہذا تندرستی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی کو، مالداری کو غربت اور فقر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور مالداری کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے، آدمی مصروفیت کی زندگی سے پہلے آدمی فارغ البالی کی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ یعنی جب تک آدمی بزی نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ آدمی مصروفیت کی زندگی سے پہلے کے وقت کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ زندگی کو آدمی موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھے، لہذا اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں تو مسلمانوں میں نماز، تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت ہر چیز کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مسجدیں بھری رہتی ہیں، بلکہ بعض مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا جوان اذان کی آواز سن کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ جو دن گزرتے جاتے ہیں یہ تعداد گھٹتی ہوئی جاتی ہے، بلکہ آخری عشرہ آتے آتے صرف تراویح کے اندر مسجدوں میں وہی لوگ بچتے ہیں جو سال بھر پانچوں وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور مسجدیں یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں بقول اقبال، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب زیادہ اہتمام سے عبادت کا وقت آیا اسی وقت ہم غفلت کرتے ہیں، ہم بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب عبادت کو لوٹنے کا اور عبادت کا ثواب لوٹنے کا موقع آیا تو اس وقت مسلمان غفلت اور بے توجہی برتتے ہیں، اور ان کا جوش و خروش رمضان کے آخری عشرے میں تو بالکل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آج کے عنوان کا ایک حصہ تھا، لہذا ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت ہے، 10 دن کا اعتکاف رمضان کے اندر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ اعتکاف نہیں کریں گے مسجد کے اندر تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب پر سے یہ گناہ کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور یہ عبادت ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی آدمی مسجد میں اعتکاف کرے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی غریب کو یا کسی عام آدمی کو زبردستی تیار کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت ہے کہ علماء کرام اسلاف کہتے ہیں کہ سخت افسوس ہے مسلمانوں کے حالات پر۔ ابن شہاب زہری جو بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی سنت کو کیوں چھوڑ دیا، ایسی سنت پر عمل کیوں کم کر دیا جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا، یعنی اعتکاف۔ تو مسلمانوں پر تعجب ہے کہ مسلمانوں نے اس عمل کو کیسے اس میں کوتاہی کی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے موت تک، وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر پابندی کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2787۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں نے اس سنت پر عمل کیا، یعنی آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔